وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات حاضرین کرام قدر عزاداران مظلوم کربلا آپ حضرات کی مسلسل توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں جہاد معصوم کے عنوان پر چوتھی تقریر آپ کے شاداب ذہنوں کی نظر ہے ان تقاریر میں ہمارا مقصد نگاہ ملت مسلمہ کو فلسفہ جہاد سے آگاہ کرنا اور اسلام میں جہاد کی جو اہمیت ہے اسے افہام و تفہیم کے انداز میں پیش کرنا یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے ہم نے گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے جہاد کا حق اسی لیے معصوم کو عطا فرمایا کہ معصوم بہتر جانتا ہے کہ مرحلہ جہاد کب آتا ہے غیر معصوم تو اپنی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے لفظ جہاد کا استحصال کر سکتا ہے توجہ اس جملے پر غیر معصوم تو اپنی کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے لفظ جہاد کا استحصال کر سکتا ہے کسی بھی مطالبے پر جہاد کسی بھی تحریک میں جہاد کسی بھی سیاست میں جہاد کسی بھی اقتدار حکومت میں جہاد یہ جہاد کے لفظ کو اتنا استعمال کیا گیا کہ لفظ جہاد اپنے معنی کھو بیٹھا اس لیے ہم نے چاہا کہ رضویہ ٹرسٹ کے اس عظیم الشان اجتماع سے ہم قرآن و آیات و احادیث نبوی کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ جہاد کی اصل روح کیا ہے جہاد کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جہاد کب واجب ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم یہ عرض بھی کریں گے کہ جہاد کہاں ہوا کیسے ہوا تاریخ اسلام کی بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہوس مملکت اور ہوس ملکگیری کے ہر اقدام کو متوجہ میری طرف ہر اقدام کو جہاد کا نام دے دیا گیا جو بھی وسعت مملکت کے لیے بادشاہوں نے جن پرامن ممالک پر حملے کیے اسے بھی جہاد کا نام دے دیا گیا جہاں بھی پرامن وادیوں پر جارحیت کی گئی اسے بھی جہاد کا نام دے دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ صاحب اسلام پھیلانے کے لیے ضروری تھا کہ ملکوں پر حملے کیے جائیں یا تو انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے یا انہیں مفتوح قرار دے دیا جائے عزیزان محترم اسلام کی یہ روح نہیں تھی اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلنے کا حکم ہی نہیں دیتا اور نہ اسلام کو ضرورت ہے کہ وہ زبردستی کسی کو مسلمان بنائے اسلام تو یہ کہتا ہوا آیا تھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگو تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اس میں تمہاری فلاح ہے اسی میں تمہاری بھلائی ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اللہ کی توحید کا اقرار کرو گے فائدہ تمہارا ہوگا اب 360 بتوں کے سامنے جھکتے ہو ایک خدا کے سامنے جھک جاؤ گے تو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہے گی سلام علیہ محمد علیہ یہ
کلیہ ہے، یہ خلاصہ ہے کہ اسلام تو انسانیت کی سربلندی چاہتا ہے۔ اسلام انسانیت کو، بشریت کو، آدمیت کو سربلند دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام نے تو یہی پیغام دیا، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے، اور یہ دین اللہ نے انسانوں کے لیے منتخب کیا ہے، حیوانوں کے لیے نہیں۔ بھائی بہت توجہ اس جملے پر، یہ دین جو اللہ نے اختیار کیا ہے یہ انسانوں کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کو انسانوں سے پیار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو میں نے جتنا بلند پیدا کیا ہے انسان اسی بلندی پر رہے، پستی میں نہ آئے۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، لیکن اس نے کسی مخلوق کی تخلیق پر نہ تو ضمانت دی ہے نہ قسمیں کھائی ہے۔ یہ شرف صرف انسان کا ہے کہ خدا نے انسان کی تخلیق کی قسمیں بھی کھائیں اور ضمانت بھی دی۔ خداوند عالم نے انسان کی تخلیق کی ضمانت بھی لی ہے اور اس کی قسمیں بھی کھائی کہ تین کی قسم زیتون کے۔ اور آپ کو درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں اپنے نوجوان دوستوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تین کی قسم بھی اگر کھائی تو انسان کی نسبت سے، زیتون کی قسم بھی کھائی تو انسان کی نسبت سے، طور سینا کی قسم بھی کھائی تو انسان کی نسبت سے، بلد امین کی قسم بھی کھائی تو انسان کی نسبت سے۔ یعنی یہ چاروں چیزیں جس معصوم سے منسوب ہو گئیں، خدا نے ان چیزوں کو قرآن میں رکھ دیا قسم کھانے کی منزل پر۔ بھائی بہت توجہ دوستو، تین کی قسم، زیتون کی قسم۔ اب طور سینا کیا ہے؟ ہر پہاڑ کی قسم نہیں کھائی، مخصوص پہاڑ کی قسم کھائی، کوہ طور کی قسم، اس طور سینا کی قسم جس نے ہمارے موسیٰ جیسے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا۔ یعنی اگر معصوم کے قدموں تلے پتھر بھی آ جائے تو خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کی منزل پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے تو نہیں نا، پھر توجہ فرمائے اس پر۔ دیکھیں اللہ کی سیرت یہ ہے اور معصوم کی عظمت یہ ہے کہ اگر پتھر جو بدترین مخلوق ہے، آخری درجہ ہے پتھر کا، جمادات کا، پتھر بھی اگر معصوم کے پیر کے نیچے آ جائے تو وہ خدا کی نگاہ میں اتنا متبرک ہوتا ہے کہ قسم کھانے کی منزل میں آ جاتا ہے۔ قسم کھانے کی منزل میں پتھر پر اگر نبی کا پاؤں آ جائے، پھر غور کریں، میں اس سے ایک عجیب نتیجہ دوں گا دوستو، پتھر پر اگر نبی کا پاؤں آ جائے، پتھر پر نہیں، پھر دیکھیں بھائی، اگر پتھر پر معصوم کے پیر آ جائیں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کا احترام کریں۔ پتھر پر اگر معصوم کے پیر آ جائے تو مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے چومیں۔ یعنی جس پتھر پر معصوم کے پاؤں آ جائیں گے، مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پتھر پر اپنے پاؤں لے آئے۔ تو سوال صرف اتنا ہے کہ پتھر تو بدترین مخلوقات میں سے ہے، اگر معصوم کے قدم، موسیٰ جیسے معصوم کے قدم کوہ طور کے پتھر پر آ جائے تو وہ قرآن میں قسم کھانے کی منزل پر آ جاتا ہے۔ تو میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے اس سینے پر کہ جس سینے پر محمد مصطفیٰ کے قدم آئے۔ آواز بلند سلامت میرے محمد والا۔ بھائی ایک جیو یا علی مدد کہنے والوں کو، جس پتھر پر معصوم کے قدم آ جائے وہ تو قسم کھانے کی منزل پر۔ کوئی مسلمان نہیں ہے جو کوہ طور کا مذہب پوچھے کہ یہ پتھر، اس کا مذہب کیا تھا، اس کی قوم کیا تھی، اس کا قبیلہ کیا تھا۔ کائنات کے ہیرے جواہرات قربان اس پتھر پر کائنات کے ہیرے جواہرات قربان
کہ جس پتھر پر موسیٰ جیسے کلیم کے قدم آ گئے، خدا نے اس پورے پہاڑ کی قسم کھا لی، پورے پہاڑ کی قسم. بہت توجہ جان محترم، یہ اس لیے کہ معصوم نے اس کوہ طور پر کھڑے ہو کر کوئی جنگ نہیں کی تھی، کوئی تلوار نہیں چلائی تھی، کوئی قتال نہیں کیا تھا، انسانیت کو فلاح کا راستہ دکھایا تھا، انسانیت کو توحید پرست بنایا تھا، انسانیت کو وحدانیت کی طرف متوجہ کیا تھا. تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر معصوم نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، خداوند عالم نے اس پتھر کو بھی یہ عظمت عطا کر دی. میں ابتدائے تقریر میں انتہا کا جملہ بول رہا ہوں کہ اس پتھر پر جس کی قسم خدا نے کھائی ہے، اس پر موسیٰ کے پاؤں آئے ہیں، موسیٰ کا خون نہیں گرا. تو جس پتھر پر موسیٰ کے قدم آ جائے وہ قسم کھانے کی منزل پر، تو جس خاک پر معصوم کا خون گر جائے ملکر بابا بلند ضرور بھیج رہے ہیں. میں آپ سے یہی ہے کہ بھائی جس پتھر پر موسیٰ کے قدم آ جائے وہ پتھر قسم کھانے کی منزل پر، اور جس خاک پر معصوم کا خون گرے پھر وہ کم سے کم سجدگاہ تو ہوگی. مسئلہ ان نسبتوں کا ہے کہ خداوند عالم نے قسمیں کھائیں. ایک پتھر طور سینا، اب غور کریں آپ، ایک پتھر وہ ہے جو طور سینا میں ہے، ایک پتھر وہ ہے جو خانہ کعبہ میں ہے. اب آپ غور فرمائیں، ایک پتھر وہ ہے، عجیب سی چونکا دینے والی بات کر رہا ہوں نوجوان دوستوں کے لیے، ایک پتھر وہ ہے جو طور سینا میں ہے، ایک پتھر وہ ہے جو خانہ کعبہ میں ہے. کچھ پتھر وہ تھے جو خانہ کعبہ کے اندر تھے. ایک پتھر وہ ہے جو طور سینا میں، ایک پتھر وہ جو خانہ کعبہ میں، کچھ پتھر وہ جو کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. پتھر وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے. ان پتھروں کو اگر پوجا تو کافر، اس پتھر کو نہ چومو تو کافر. سبحان اللہ. یہ ایک عجیب منزل ہے، عجیب منطق ہے شریعت کی کہ ان پتھروں کو اگر چوما یا پوجا تو کافر اور مشرک، اور یہ پتھر جو کعبے میں لگا ہوا ہے اسے نہ چوما تو کافر. تو ارکان حج مکمل نہیں ہوتے تو آدمی مومن نہیں رہتا. پتھر وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے. بات کیا ہوئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے تو اسے ایک جملے میں سمجھ لیجئے، چاہے تو پورا گھنٹہ میں اسی پر گفتگو کرتا رہوں، ایک جملے ہی میں سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم. پتھر وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے، وہ پتھر منتخب کیے تھے انسانوں نے، یہ پتھر منتخب کیا ہے اللہ نے. انسانوں کے بنائے ہوئے کو مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. بات اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ پتھر جو خانہ کعبہ میں ہے یہ ہمیشہ سے لگا ہوا ہے، اور جب تک لگا رہے گا اس کی عبادت ہوتی رہے گی، اسے چھوما جاتا رہے گا. اس پتھر کو، بلکہ وہ تو بڑے خوبصورت پتھر تھے جو اندر رکھے ہوئے تھے، یہ تو حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے. لیکن اس کالے پتھر کو چوم کر جب حاجی صاحب آتے ہیں تو مسلمان ان حاجی صاحب کے لب چومتے ہیں، منہ چومتے ہیں. آپ پتھر چوم کر آ رہے ہیں، آپ حجر اسود چوم کر آ رہے ہیں. بڑے مبارک و محترم ہیں آپ کے لب، آپ کا چہرہ، آپ کی پیشانی، کہ آپ یہ پتھر حجر اسود چوم کر آ رہے ہیں. تو کیا حجر اسود آ گیا مولانا کے چہرے میں؟ تو بات نسبت کی ہوئی نا عزیزان محترم، کہ اس متبرک و محترم پتھر سے. اور عالم یہ ہے عزیزان محترم، یہ پتھر کہ اس زمانے میں، یہ تو عالم اسلام کی بات ہے نا، قبل اسلام، قبل رسالت، قبل آغاز بعثت، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا. قبل آغاز بعثت
تمام تاریخیں مسلمانوں کی متفق ہیں. دیکھیں جہاد اور فساد میں یہ کیا فرق ہوتا ہے اور معصوم کس طرح سے فساد کو جہاد میں تبدیل کرتا ہے. صلوات بھیجیں آپ محمد یہ پتھر حجر اسود اتنا متبرک و محترم ہے کہ آغاز اسلام سے پہلے بھی اس پتھر کو متبرک و محترم جانا جاتا تھا. جب توسیع خانہ کعبہ ہوئی ہے قبل اسلام اور اس حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو تاریخ طبری سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے لکھا ہے متفقہ طور پر، اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے. جب نصب حجر اسود کا وقت آیا تو عرب کے سارے قبیلے میں تلواریں کھنچ گئیں. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت وہ حاصل کرے، اسے اٹھا کر خانہ کعبہ میں رکھا جائے، دیوار سے لگایا جائے. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف وہ حاصل کرے. اللہ اکبر. نوبت بہیجہ رسید کے تلواریں کھینچنے کا امکان ہو گیا، خون خرابے کا امکان ہوا، فساد کا امکان ہوا. جب کسی طرح سے بہت توجہ، جب کسی طرح سے فساد نہ ٹلا تو سارے صنادید قریش اور سارے عرب کے قبیلے نمائندے اکٹھا ہو کر سرکار رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو طالب کے وسیلے سے. اللہ جانے آپ کا کیوں توجہ نہیں فرما رہے. سرکار رسالت کی خدمت میں آئے ابو طالب کے وسیلے سے. کمبخت کافر ہیں، مشرک ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ محمد تک براہ راست نہیں جا سکتے جب تک ابو طالب کو وسیلہ ہو رہا. سبحان اللہ. سردار قریش جناب ابو طالب کے وسیلے سے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے، جملہ سنیں، عبداللہ کے بیٹے، مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرے. آپ فرمائیے، آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. تلواریں کھنچ جائیں گی، خون خرابہ ہوگا. دیکھیں آپ فساد کو کس طرح جہاد میں بدلا ہے معصوم کی بصیرت نے. تلواریں کھنچ جائیں گی، خون خرابہ ہوگا. سرکار آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں تو عبداللہ کے بیٹے ہی ہیں نا، اس لیے کہ کافر تو 40 برس سے پہلے رسول کو رسول مانتے ہی نہیں. وہ تو عبداللہ کا بیٹا ہی سمجھ رہے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے، اب بھی لوگ سمجھتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جان محترم. وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ کے بیٹے آپ فرمائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. لیکن معصوم کی تعریف اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. میرا مولا مجھے آواز میں طاقت دے کہ میں اس فکر کو اگر آج کی اس مجلس میں پہنچا سکا تو سمجھوں گا کہ آپ سب کی اور میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ موضوع کے اعتبار سے اس منزل میں آج گفتگو داخل ہو رہی ہے. دوستو، جناب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم اس کا کل الصبح، بہت توجہ، کل الصبح ہم اس کا فیصلہ کریں گے. ایسا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. جو صبح کے وقت، بڑی توجہ عزیزان محترم، جو صبح کے وقت سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے، اس جملے میں توجہ، میں ایک نئی بات کہنے جا رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے. جو سورج نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، وہی حکم ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا کہ نصب حجر اسود کیسے ہونا چاہیے. سارے قبیلے مطمئن ہو گئے، فساد ملتوی ہو گیا. میں تاریخ کے مورخ سے پوچھتا ہوں وہ بڑی آسانی سے کیوں گزر گیا. سارے مورخوں نے لکھا کہ الصبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پیغمبر اسلام داخل ہوئے.
ہوئے سارے قبیلوں نے سرکار رسالت مآب کو حکم بنا لیا. میں کہتا ہوں کہ جب حجر اسود پر اتنا لڑ رہے تھے, اتنا یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو آخر سب سے پہلے پیغمبر اسلامی کیوں داخل ہوئے؟ رات ہی کو دوسرے لوگ بھی ڈیرا ڈال دیتے, سب سے پہلے چلے جاتے, سب سے پہلے چلے جاتے. یہ فضیلت ہر ایک حاصل کر سکتا تھا. پیغمبر اسلام کیسے داخل ہوئے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سورج نکلنے سے پہلے کوشش نہیں کی ہوگی کعبے میں داخل ہونے کی, لیکن پیغمبر سب سے پہلے داخل ہوئے, اس لیے کہ سورج کی مجال ہی نہیں تھی کہ جب تک آفتاب رسالت کعبے میں نہ ابھرے طلوع ہو جائے. ہم کعبے میں طلوع نہ ہوں تم گوشے مشرق سے منہ نہ نکالنا. سبحان اللہ. یہ ہے اقتدار معصوم, یہ ہے اختیار رسالت, یہ ہے اختیار نبوت. سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. سارے قبیلے والوں نے, جتنے بھی قبائل عرب تھے جو جھگڑا کر رہے تھے, جو فساد پر آمادہ تھے, سب نے آپ کو حکم قرار دیا. عزیزان محترم توجہ اس جملے پر. سارے مورخین نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی تلواریں زمین پر رکھ دو. فساد کو ملتوی کیا. اپنی تلواریں زمین پر رکھو. سب نے میانوں سے اپنی تلواریں نکالی, زمین پر رکھی. سرکار رسالت مآب نے اپنے دوست سے ابا اتاری. سرکار رسالت مآب نے اپنے دوست سے ابا اتاری, اسے زمین پہ بچھایا, اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا. اس ترتیب پر آپ توجہ اس لیے کہ اس سے میں آپ کی خدمت میں ایک نتیجہ پیش کروں گا. حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا, اپنی ابا کے, اپنی چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا, اور سارے قبیلے والوں سے کہا. بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا پیغام ہے رضویہ امام بارگاہ کے تاریخی اجتماع سے ملت مسلمہ کے لیے, خصوصاً آج کی ملت مسلمہ کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی ہے, جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری میں مبتلا ہے. اتنا بڑا پیغام ہے سیرت سرکار ختمی مرتبت کا. حجر اسود کو اپنی ابا کے درمیان میں رکھا. سارے قبیلے والے حقدار بننا چاہتے تھے نا, سب سمجھتے تھے ہمارا حق ہے, سب سمجھتے تھے. تو جھگڑا تو سارا اسی پر ہوتا ہے نا کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہمارا حق ہے, جسے حق نہ ملے وہ رد عمل کا شکار ہو جاتا ہے. سرکار نے سب کو حق دے کر مطمئن کر دیا. حجر اسود خود چادر میں رکھا. سارے قبیلے والوں کو کہا کہ سارے قبیلے مل کر اس چادر کے سارے کونے پکڑ لیں اور اٹھا کر خانہ کعبہ تک لے چلے. سارے قبیلے والے مان گئے. چادر کو اٹھائے ہوئے, چادر کس کی؟ رسول کی. چادر کس کی؟ سرکار رسالت مآب کی. خانہ کعبہ کے ستون دیوار تک لے گئے. جب ستون دیوار کے پاس پہنچے, رکن یمانی کے پاس پہنچے, وہاں سے سرکار, دیکھیں نا سارے قبیلوں کے دونوں ہاتھ تو باندھ دیے تھے پہلے ہی بصیرت رسالت میں. سلوات میں دینا محمد آل چاہتا ہے کہ میں مسلسل پڑھتا رہا ہوں, لیکن کیا کروں, میرے پیروں میں وقت کی زنجیریں ایسی ہیں کہ بڑا مجبور ہو جاتا ہوں. یک کے بعد دیگر مسلسل مجالس کی وجہ سے یہاں کے بعد مجھے واٹن روڈ جانا ہوتا ہے. لیکن اس جملے پر ذرا سا ایک مرحلے آتا ہوں جو فرما لے. ہاتھ تو سب کے باندھ دیے تھے, سب کھڑے ہیں چادر پکڑے ہوئے, کوئی پلو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. بصیرت معصوم, کوئی پلو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. سرکار نے چادر نہیں پکڑی ہوئی, سرکار خالی ہاتھ ہے. سرکار آگے بڑھے, آگے بڑھ کے حجر اسود کو اٹھایا, بسم اللہ کہہ کر خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کر دیا. اتنے بڑے فساد کو ملتوی کیا, اتنے بڑے فساد کو ملتوی کیا. بصیرت معصوم نے نہ تلوار چلی, نہ خون بہا, نہ خرابہ ہوا, نہ قتل, نہ غارت گری. فساد ملتوی ہو گیا. بات کچھ بھی نہیں تھی, بصیرت معصوم کی بات تھی. تو یہ دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے معصوم کی بصیرت سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اپنی
ख्वाहिशों के पत्थरों को सीनों में जन्म दे रहे हैं। इसलिए ये हालात पैदा होते हैं। मासूम की बसीरत ने इतने बड़े फसाद को, ये था जिहाद बिल अक्ल। भाई सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद आवाज से दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये था जिन्हाने मुहतरम जिहाद बिल अक्ल, इसे जिहाद बिल फिक्र भी कह सकते हैं। ये मासूम की अक्ल का जिहाद था जिसने फसाद को मुलतवी किया। हजर अस्वद, बड़ी तवज्जो दोस्तों, हजर अस्वद खाने काबा में नस्ब पहले भी था, अब भी है। सारी दुनिया के मुसलमान इस हजर अस्वद को बोसा देते हैं और इतना लाजिम है इसे बोसा देना, इतना जरूरी समझते हैं कि अगर हज के मौके पर रश की वजह से, मजमे की वजह से, भीड़ की वजह से हजर अस्वद तक न पहुंच सके तो हुक्म ये है कि अपनी हथेली को हजर अस्वद की तरफ करके खुद अपनी हथेली को चूम लो, बोसा हजर अस्वद का हो जाएगा। अज़ान मोहतरम, तो दुनिया यहाँ हमें तस्लीम नहीं करती, अल्लाह के घर जाकर तो तस्लीम करती है। यही तो फिक्र है कि अगर असल तक पहुंचना मुमकिन न हो तो चाहे अपनी हथेली को चूम लो, चाहे उंगली के इशारे से सलाम कर लो। मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी बेपनाह तवज्जुहात पर। दोस्तों, इतना जरूरी है ये हजर अस्वद। अब मैं सवाल करना चाहता हूं मिल्लत से, वो ये कि इस हजर अस्वद का कमाल क्या है। इस हजर अस्वद का कमाल सिर्फ ये है कि दस्ते नबुव्वत से मस हुआ। इससे पहले कदम इब्राहिम को बोसा दिया इस हजर अस्वद ने, जनाब इब्राहिम के कदमों को बोसा दिया। इससे पहले जनाब आदम की कुर्बत का इसे शरफ हासिल रहा। सारे मुसलमानों ने यही लिखा, यह हजर अस्वद वो पत्थर है जो जन्नत से आया था आदम के साथ। इस पत्थर पर बैठकर जनाब आदम जन्नत में इबादतें इलाही किया करते थे। जब आदम जन्नत से चलने लगे तो ये पत्थर फिराके मासूम में रोने लगा। आवाज कुदरत आई, तू क्यों रो रहा है? कहा, तेरा महबूब बंदा मुझ पर बैठकर तेरी इबादत किया करता था, वो जा रहा है तो मैं रो रहा हूं। आवाज कुदरत आई, तू क्या चाहता है? देखे पत्थर की फजीलत क्या है। तू क्या चाहता है? पालने वाले, मैं तो ये चाहता हूं, मैं जन्नत में रहना नहीं चाहता, मुझे वहीं भेज दे जहां आदम को भेजा है, मुझे वहीं भेज दे जहां आदम जा रहा है। आपने देखा, अगर ज़र्फ का आला हो तो पत्थर भी मार्फत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भेज दे बुलंद तरीन सलाम। परवरदिगार, मुझे भी आदम के साथ भेज दे। पत्थर है, फिराके आदम में रो भी रहा है, जन्नत को छोड़ भी रहा है। पत्थर है मगर ये समझता है कि जन्नत लहलहाते हुए बागात का नाम नहीं है, तकर्रुबे मासूम का नाम है। कुर्बते मासूम, सलावत पे जनाब तकर्रुब मासूम का नाम है। ये चला आदम के साथ, जिसे कुदरत ने इजाजत दी। फिर इसी तरह ये अंबिया और मुरसलीन की विरासतों में होता हुआ जनाब इब्राहिम तक आया। इसका ये पूरा पस मंजर अज़ीज़ान मोहतरम मैंने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज किया है कि नतीजा इसी से देना है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये पत्थर जनाब इब्राहिम तक आया, यही पत्थर जनाब खत्मी मर्तबत तक आया। अब बड़ी अजीब बात है, उन पत्थरों को जो खाने काबा में रखे हुए थे उन्हें पैगम्बर इस्लाम ने निकलवाया, इस पत्थर को नस्ब किया। वो पत्थर तोड़े गए, ये पत्थर चूमा गया। तोड़ने वाला भी अली, चूमने वाला भी अली। सुभान अल्लाह, अल्लाह बहुत तवज्जो। उन पत्थरों को तोड़ने वाला भी अली, इस पत्थर को चूमने वाला भी अली। तो कमाल पत्थर का नहीं हुआ, कमाल तो अली जैसे मासूम का हुआ। अली ने तोड़कर बुत। मैं देखूंगा आप कितने बेदार बैठे हैं, आप मेरी अब तक की सारी तकरीर भूल जाएंगे अगर आपने इस शेर को समझ लिया। अली ने तोड़कर बुत हजरे अस्वद को दिया बोसा। अली ने तोड़कर बुत
حجر اسود کو دیا بوسا، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کرے علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی۔ تو کمال پتھر کا نہیں ہے، نسبت معصوم کی ہے۔ معصوم جسے حقارت سے ٹھکرا دے ساری کائنات مل کر بھی اس کی عزتوں میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور معصوم جسے عزت دار بنا دے ساری دنیا کے اخبارات و اشتہارات مل کر بھی اسے پست نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہے رہزان کو سلامت میرے بابا کے بلند دیکھیں، ایک رخ اور جہاد معصوم، معصوم کی زندگی میں آپ کو ڈیفنس تو نظر آئے گا، دفاع تو نظر آئے گا، لیکن فساد نظر نہیں آئے گا، جارحیت نظر نہیں آئے گی۔ معصوم اپنی بصیرت سے ملتوی کرتا ہے فساد کو، اور جہاں جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے۔ یہ جو نصر من اللہ و فتح قریب ہے نا، یہ جنگ کے موقع پہ نہیں آتی، یہ جہاد کے موقع پر انعام کے صلوات دے محمد لوگوں نے جو پیمانہ بنایا، جس ملک پہ بھی حملہ کیا کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ بھئی کیسے نصر من اللہ ہوگی؟ جب جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو نصر من اللہ کیسے ہوگی؟ جب جہاد اللہ کی راہ میں نہیں ہے تو مدد اللہ کی طرف سے کیسے ہوگی؟ بات تو فی سبیل اللہ کی ہے۔ میں ابھی آئندہ مجالس میں ان جہادوں کی طرف آؤں گا، جہاں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہاں کہاں جہاد بالقلم ہوا، کہاں کہاں جہاد بالسیف ہوا، کہاں جہاد بالعقل ہوا، کہاں جہاد بالنفس ہوا، کہاں جہاد بالفکر ہوا، کہاں جہاد بالحلم ہوا، کہاں جہاد بالصداقت ہوا، کہاں جہاد سری ہوا، کہاں جہاد جہری ہوا۔ صلوات میرے محمد والے محمد۔ کہاں کہاں جہاد جہری ہوا۔ معصومین نے کس کس طرح سے موقع و محل کی مناسبت سے کیسے کیسے جہاد کیے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر فی سبیل اللہ ہو تو تلوار کھینچنا ضروری نہیں ہے، سو جانا بھی جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پورے مجمع کی میں توجہ چاہوں گا، اس منزل پر یہ ساری تمہید اسی امر کے لیے تھی۔ عزیزان محترم، اگر نیت میں کھوٹ نہ ہو، اگر نیت سلامت ہو تو تلوار کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تلوار کھینچنے والوں کے سائے میں سکون سے سو جانا بھی جہاد ہے۔ 40 تلواریں، واقعہ ہجرت کا میں پڑھ نہیں رہا ہوں، ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں جہاد کے کی سلسلے سے۔ 40 قبیلوں نے فیصلہ کیا، 40 تلواریں رسول اللہ کا گھر گھیر لیتی ہیں، 40 تلواریں، 40 قبیلے۔ حضور کو حکم ہو جاتا ہے آپ ہجرت کر جائیں، علی کو بستر میں لٹا جائیں۔ بہت توجہ، آپ ہجرت کر جائیں، علی کو بستر پہ لٹا جائیں۔ پیغمبر آتے ہیں، علی سے ایک جملہ کہتے ہیں دوستو، علی سے کہتے ہیں یا علی ہمیں ہجرت کا حکم ہوا ہے، تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ، لیٹ نہیں جاؤ۔ یہ ہے جہاد کے نفس۔ کسی کے حکم سے کسی کے بستر پر لیٹ جانا آسان ہے، لیکن کسی کے حکم سے تلواروں کے سائے میں بستر پہ سو جانا، سبحان اللہ، اس لیے کہ سونا اختیار میں نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آدمی سو نہیں سکتا بناوٹ کے طریقے سے، سوئے گا تو جب نفس کو اطمینان ہوگا۔ نفس اس وقت مطمئن ہوگا جب آدمی جہاد بالنفس کی منزلیں طے کر چکا ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں علی ہم جا رہے ہیں، بہت توجہ دوستو، ہم جا رہے ہیں، تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ۔ پیغمبر اسلام سے ابو طالب کا شریف بیٹا بس ایک ہی جملہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ دیکھیں جہاد، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے
آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہاں علی، اگر تم ہمارے بستر پر نبی بن کے سو گئے، اگر تم ہمارے بستر پر، دیکھو علی ہمارے بستر پہ سونا ہے، علی بن کے نہ سونا، ورنہ سونا بیکار ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر تم علی بن کے سوئے اور دشمنوں نے پہچان لیا کہ تم علی ہو تو پھر تمہارے سونے کا فائدہ، پھر تو دشمن ہمارے تعاقب میں چلا جائے گا، پھر دشمن ہمارے تعاقب میں چلا جائے گا. علی ایسا نہ کرنا، آج تمہیں سونا بھی ہے اور نبی بن کے سونا ہے، نبی بن کے سونا ہے. میں قربان نہ ہو جاؤں اس ابو طالب کے بیٹے کے، سو جائے تو نبی ہے، جاگ جائے تو نصیری کا خدا ہے. سبحان اللہ. علی علی صلوات علیہ آواز بلند محمد علی. تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ، لیکن ذہن میں رکھنا کہ تمہیں سونا ہے نبی بن کر. دوستو ایک جملے کے لیے ساری زحمت دے رہا ہوں. علی بستر پہ سوتے ہیں اور یہ پوچھ کر سوتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ کہا ہاں. تاریخ کے مورخوں نے لکھا اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں علی بستر پہ سوئے، جیسے ہی پیغمبر نے کہا نا کہ اگر تم سو گئے تو نبوت کی جان بچ سکتی ہے، میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سو گئے تو رسالت بچ جائے گی، علی نے بے ساختہ، معصوم فرماتے ہیں علی نے بے ساختہ سجدہ شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے تلواروں میں سونے سے نبوت بچ سکتی ہے. میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں یہ زمین پر پہلا سجدہ شکر تھا جو ہمارے جد علی نے ادا کیا. پہلا سجدہ شکر. صلوات ملے. یہ زمین پر پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے، اس سے پہلے سجدہ شکر کا تصور ہی نہیں تھا. شکر کے سجدے کرنے والوں علی کو سلام کیا کرو. صلوات میرے محمد علیہ. یہ پہلا سجدہ شکر تھا. علی سو گئے. میں ہجرت کا واقعہ بیان نہیں کر رہا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پوری گفتگو کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم. علی سو گئے، پیغمبر ہجرت کر گئے، سرکار رسالت بعد ایک جملہ کہہ گئے یا علی یہ امانتیں جس کی ہمارے پاس ہیں یہ صبح ان کے وارثوں تک پہنچا کر ہمارے پاس آ جانا. یہ جس کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان کے وارثوں تک پہنچا کر صبح ہم سے آ ملنا. اب بھی مسلمان حیران ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ علی اطمینان سے سوئے، تنہائی ہے، سناٹا ہے، رات ہے، تاریکی ہے، دشمن ہے، 40 برہنہ تلواریں ہیں، علی اطمینان سے سو رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوئے تو نہیں ہوں گے، بس یہ شیعہ ذرا حد سے بڑھا دیتے ہیں. بھلا ایسے عالم میں بھی کہیں نیند آ سکتی ہے؟ تلواریں ہوں، سناٹا ہو، تاریکی ہو، اندھیرا ہو، بس علی لیٹے رہے ہوں گے اخلاقاً. سو تو نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ مولانا کی بھی ان سے بھی کوئی شکایت نہیں، وہ بھی تو ظاہر ہے کہ ماضی کا شرمندہ آئینہ ہی دیکھتے ہیں نا. اسی ظاہر ہے ان حالات میں، عام حالات میں آدمی سو تو نہیں سکتا، باقی نہیں سو سکتا. ان ایسے حالات میں تو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ لے تو معصوم تو جہاد میں مسلسل ہوتا ہے. عزیزان محترم اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے علی اطمینان سے نہ سوتے تو کون سوتا. پیغمبر تو واقعاً علی کو سلانے کا پورا بندوبست کر گئے تھے. علی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. علی کیوں بے چین ہوتے، کیوں کروٹے لیتے؟ ہاں عام حالات میں علی کو بے چین ہونا چاہیے تھا. اگر نبوت میں شک ہوتا، ابھی کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، ایک جملہ نہ ہونے دیں. علی کو واقعی اگر نبوت میں شک ہوتا، علی کی رات بے چینی میں گزرتی، کروٹیں لیتے گزرتی. لیکن خدا کے لیے توجہ کر لینا، پیغمبر تو علی کے سونے کا پورا انتظام کر گئے تھے. علی پیغمبر کی باتیں سرسری نہیں سنا کرتے تھے. علی پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ غور سے سماعت فرمایا کرتے تھے. جملہ تو دیکھیں، علی سو جاؤ اور جس کی امانتیں ہمارے پاس ہیں یہ صبح ان کے وارثوں تک پہنچا دینا اور ہم سے آ کر ملنا. علی کو تو اسی وقت اطمینان ہو گیا کہ میرے رسول نے کہا ہے کہ امانتیں
बारिशों तक जाना है, सुबह जिंदा उठूंगा तो अमानतें पहुंचाऊंगा। जब मेरे रसूल ने कह दिया है कि सुबह हमसे आकर मिलना, तो 40 तलवारें तो क्या 40 लाख भी। जो है ना इज़ान मुहतरम, ये वो मंजिल फिक्र अली को तो मुकम्मल इत्मीनान था कि मेरा पैगंबर कह गया है। और दोस्तों, अली ये भी जानते थे कि रसूल अमीन है, रिसालत की बुनियाद अमानत पर है। पैगंबर इस्लाम अगर अली के अलावा ये अमानतें किसी के सुपुर्द कर जाते और अमानतें उनके मालिकों तक न पहुंचती तो उसी दिन रिसालत खत्म हो गई थी। काफिर प्रोपेगेंडा कर सकते थे, कैसा रसूल है जो हमारा रुपया पैसा लेकर चला गया। भाई रसूल के लिए तो यही बहुत काफी हो जाता ना प्रोपेगेंडा, लेकिन तारीख के एक वर्ष पर भी किसी बदतरीन दुश्मन ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि जो अमानतें रसूल अली को दे गए थे वो उनके मालिकों तक नहीं पहुंची। किसी ने न रसूल ने कोई फहरिस्त दी, कोई नाम बताए, अली ये रुपया पैसा जेवर दिरहम दीनार जो कुछ भी हमारे पास जिसका है तुम जानते हो, इसलिए क्या फलमा खलक़ल्लाहु नूरी व अना वली मिन नूरिन वाहिद, हम कोई दो तो नहीं है, तुम जानते हो कि जिसकी अमानत है उस तक पहुंचा देना। तो पैगंबर इस्लाम सिर्फ काफिरों की अमानत नहीं, पूरे मजमे की तवज्जो, काफिरों की अमानत नहीं, अपनी रिसालत का मुस्तकबिल अली के हवाले करके चले गए। चाहे तो दबो दे, चाहे तो पार उतार दे, तो हमने भी हमें न छेड़ा करो। हम या अली मदद कहते हैं तो परेशान न हुआ करो, हम तो सुन्नत रसूल पे चल रहे हैं। जिस दिन से हमने ये देखा कि शब हिजरत रसूल ने अपना मुस्तकबिल अली के हवाले कर दिया, हमने भी अपना मुस्तकबिल अली के हवाले मुस्तकबिल अली के हवाले कर दिया। अली का नाम लेकर छोड़ देते हैं सफीने को। हमारे सामने खतरात मुस्तकबिल नहीं होते, हमारे सामने खतरात मुस्तकबिल नहीं होते। अली का नाम लेते हैं तो एतमाद के साथ, अली का नाम लेते हैं तो यकीन के साथ, इसलिए कि शक न हमारी आदत है, न सीरत है, न सुन्नत है। शक की बीमारी का गुजर हमारे मजहब में है ही नहीं। हम जिसे भी मानते हैं यकीन के साथ, जिसे नहीं मानते यकीन के साथ। मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है दोस्तों, बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे तफसील में न जाने दे। हम जिसे भी मानते हैं यकीन के साथ, जिसे नहीं मानते यकीन के साथ। हमने इमरजेंसी में कलमा नहीं पढ़ा। बहुत तवज्जो। हम न इरादे बदलते हैं न चाहते बदलते हैं, न इरादे बदलते हैं न चाहते बदलते हैं, न खेमे बदलते हैं न रास्ते बदलते हैं, न मंजिल बदलते हैं न मंशूर बदलते हैं, न पार्टी बदलते हैं न परचम बदलते हैं, न साथी बदलते हैं न मैखाना बदलते हैं, न पैमाना बदलते हैं न इमाम बदलते हैं। हम तो कायनात की तकदीर बदलते हैं या अली कहकर जो है ना मुहतरम, हमारे यहाँ तब्दीलियां नहीं हुआ करती। अली इत्मीनान क़ल्ब के साथ बिस्तरे रसूल पर सोकर जिहाद मासूम का मुरक्का पेश कर रहे हैं। 40 तलवारें कुंद हो गई, मासूम का जिहाद जीत गया। बहुत तवज्जो दोस्तों, 40 हुआ शाम तलवारें म्यानों के अंदर रह गई, लेकिन जिहाद मासूम का फलसफा कामयाब रहा। रिसालत भी बची, मर्जी इलाही भी मिली। कल बताऊंगा इंशाल्लाह, कल इसकी तफसील मैं अर्ज करूंगा। मैंने आज हिजरत मुकम्मल नहीं की, कल इंशाल्लाह तफसील मैं अर्ज करूंगा इसकी। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक जुमले पर आप तवज्जो फरमा लें। तमाम रात काफिर घर के बाहर खड़े रहे, अंदर नहीं आए। सुबह हुई तो अंदर आए हैं। काफिर हैं मगर इतनी गैरत है कि रात को किसी शरीफ के घर में नहीं गए। सुभान अल्लाह। काफिर हैं मगर इतनी गैरत है
کہ دیوار کود کر رات کو اندر نہیں گئے. یہ کیسے مسلمان تھے کربلا میں جو خیموں کے اندر چلے آئے؟ یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے جو خیموں میں چلے آئے؟ بیویاں فریاد کرتی رہیں، زینب و کلثوم فریاد کرتی رہیں، ارے یہ خانوادہ رسالت ہے، ارے یہ نبوت کا گھر ہے. لیکن کوئی انسان کربلا میں تھا ہی نہیں، کوئی انسان نہیں تھا کربلا میں. دوستو، آج محرم کی 4 تاریخ ہے. یہ تحت نظر زینب کی کنیزوں کا ہجوم میں دیکھ رہا ہوں. یہ آج آئی ہیں زینب کے ان بچوں کا پرسہ دینے کے لیے جن کا پرسہ زینب نے نہیں لیا. ہاں، جن کا پرسہ زینب نے نہیں لیا. عزاداروں، آج آن محمد کی شہادت کی تاریخ منسوب ہے. جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، جنہیں گھر سے چلتے وقت جناب عبداللہ نے باپ نے وصیت کی تھی، بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا فاطمہ زہرا سے. دیکھو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہاری دوہری ذمہ داریاں ہیں میرے لال. جناب زینب کو کہا تھا علی کی بیٹی اگر قربانیوں کا دن مقرر ہو جائے تو ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دینا، دوسرے بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. عزاداروں، اور یہ جناب زینب کربلا میں واحد بیوی ہے کہ جس کے 2 ہی بچے تھے، دونوں حسین پر قربان کر دیے. پوری نسل عبداللہ منقطع ہو گئی. زینب نے یہی کہا، پروردگار میری نسل باقی رہے نہ رہے، میرے حسین کے گھر کا چراغ روشن رہے. سیدوں، تم پہ بڑا احسان ہے زینب کا. زین العابدین پہ نثار کر دیے زینب نے اپنے دونوں بچے. میرے حسین کے گھر کا چراغ باقی رہے، میرے حسین کی نسل باقی رہے. شہزادی زینب، آ اس رضویہ امام بارگاہ میں بی بی، دیکھ ہماری مائیں بہنیں تیرے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں. دیکھ تو صحیح، ہر آنکھ میں آنسو ہے. آج کوئی ماں اپنے بچوں کو پیار نہیں کر رہی، بلکہ اپنے بچوں کو یہی کہہ کر امام باڑوں میں بھیج رہے ہیں، جاؤ لو محمد کا ماتم کرو. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں، اس مجلس کا محصل یہی ہے، اس کا مال یہی ہے. آن محمد کو اجازت ملی، ایک جملہ سن لیں عزاداروں. آن محمد کو اجازت بھی زینب نے کس طرح دلوائی ہے. زینب آئی ہے دونوں بچوں کو لے کر حسین کی خدمت میں. بچوں کو کہا ماموں کے قدموں میں گر جاؤ، اور خود علی کی بیٹی دامن پھیلا کر حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی. حسین، آج میں بہن بن کے نہیں آئی، بلکہ سخی کے دروازے پر بھیک مانگنے آئی ہوں. میرے بچوں کو شہادت کی بھیک دے دے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں، اسی طرح روتے آؤ. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں، چند جملوں کی زحمت آپ کو دوں گا جہاں تک میں پڑھ سکا. ایک منزل پر صرف توجہ کر لیں. جناب زینب آئیں، حسین سے اجازت مانگی اپنے بچوں کے لیے. بہن کا دامن پہلی مرتبہ پھیلے ہوئے دیکھا. حسین لرز کر کھڑے ہو گئے. زینب، تمہیں پتہ نہیں، ہم نے تمہیں کبھی چھوٹی بہن تو نہیں سمجھا، ہم نے تمہیں رتبے میں ماں زہرا سے کبھی ہم نے تمہیں رتبے میں اماں زہرا سے کبھی کم نہیں سمجھا. زینب، بھائی کا امتحان لے رہی ہو. آن محمد کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا. چھوٹے چھوٹے امامے حسین نے آن محمد کے سر پہ باندھے، چھوٹے چھوٹے پٹکے باندھے، چھوٹے چھوٹے نیمچے پہلو میں لگائے. آن کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، محمد کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا. دونوں بچے جب گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، راوی کہتا ہے اتنے چھوٹے تھے آن محمد کہ دونوں بچوں کے پاؤں رکابوں سے باہر نکلے ہوئے تھے. جزاک اللہ، جزاک اللہ.
دونوں بچوں کے پاؤں رکابوں سے باہر نکلے ہوئے تھے. بچوں نے الوداعی سلام کیا. چلنے سے پہلے زینب نے بچوں کے کان میں کچھ کہا. اللہ جانے کیا کہا. بچوں نے اطاعت میں سر جھکایا. اماں جو آپ کہہ رہی ہیں وہی ہوگا. اب یہ سن لو جملہ اگر سن سکو تو عزادارو. ماں نے کچھ کہا اور محمد چلے گئے. راستے میں دونوں بھائی باتیں کر رہے. بھیا ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں نا, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, 3 دن کے پیاسے ہیں, تو کیا ہوا اگر آج ہم نے ان سے دریا نہ چھینا تو پھر ماموں عباس کی تربیت کا فائدہ کیا. تمہیں سلامت رکھے. پھر ماموں عباس کی تربیت کا فائدہ کیا ہے. بھیا ایسا کرتے ہیں تم دائیں جانب لشکر میں داخل ہو جاؤ, ہم بائیں جانب لشکر میں داخل ہوتے ہیں. بڑا بھائی دائیں جانب چلا گیا, چھوٹا بھائی بائیں جانب چلا گیا. عزاداروں صفوں پہ صفیں پلٹی. لشکر اعداء میں تلاطم برپا ہوا. عمر سعد کے خیمے کی تلابیں کاٹی. عمر سعد ملعون خیمے سے نکل کے بھاگا. اور محمد نے نعرے تکبیر بلند کیا. وہ حرامزادے جاتا کہاں ہے. حیدر کرار کے نواسے کی جنگ نے جزاک اللہ جزاک اللہ. میر انیس نے کہا اور محمد نے کہا بھاگا. تنابے کرتے ہی کیا ہیلا ساز ہے. سچ ہے حرامزادے کی رسی دراز ہے. عمر سعد نکل کے بھاگا اور محمد نے دریا پہ قبضہ کیا. فوجیں دریا سے بھاگی اور محمد نے دریا پہ قبضہ کیا. دریا کی ٹھنڈی ہوا آئی تو انہوں نے محمد سے کہا بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے. کیا سن رہے ہو عزادارو. میں تو پڑھ چکا سارے مسائل. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک ماں بہنوں اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. فرصت دینے آئی ہونا اتنی بڑی تعداد میں. مولا تمہیں سلامت رکھے. جملہ سنو. کاش کاش سکینہ کی مشق لے آتے. عزاداروں اتنے میں فوج اعداء میں شور ہوا. ارے زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. یہ آواز خیمے میں زینب کے پاس گئی. زینب نے تڑپ کے کہا پروردگار میری عزت تیرے حوالے. میرے مالک میرے بچوں نے اگر پانی پی لیا سکینہ سے پہلے. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا فرصت دے رہے ہو. ارے کیا ماتم کر رہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو ابھی آنو محمد دریا پر کھڑے ہوئے اور محمد باتیں ہی کر رہے تھے کہ 5000 کے لشکر نے زینب کے 8 اور 9 برس کے بچوں پہ مل کر حملہ کیا. کسی نے تلوار ماری, کسی نے تیر مارا, کسی نے تبر مارا, کسی نے خنجر مارا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارا اور محمد زخموں میں چور ہو کر گھوڑے سے گرے. عزاداروں گھوڑے سے